بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بظاہر زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ ایک مستقل فریضہ ہے، جیسے نماز پڑھنا ایک مستقل فرض ہے، روزہ رکھنا ایک مستقل فرض ہے، حج کرنا ایک مستقل فرض ہے. اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا بھی مستقل فرض ہے. زکوٰۃ انسان پر کب فرض ہوتی ہے؟ جس دن وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اسی دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ایک آدمی 1 محرم کو صاحب نصاب ہوا. اب جب سال گزر گیا، سال کے شروع میں صاحب نصاب ہے یعنی 1 محرم کو، اور سال کے آخر میں یعنی پھر 1 محرم آیا اور وہ صاحب نصاب ہے، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب کوئی صاحب نصاب بنتا ہے محرم میں، کوئی سفر میں. صاحب نصاب بننے کا مطلب یہ ہے زندگی میں پہلی مرتبہ میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ میں صاحب نصاب بن گیا. اور وہ مال کب آیا؟ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور میرے پاس مال آ گیا، میں وارث بن گیا، اب میں صاحب نصاب بن گیا. یا میں نے ملازمت کی اور ملازمت کی وجہ سے میری کمائی ہوئی، اس کمائی کے نتیجے میں اتنا مال میرے پاس اکٹھا ہو گیا کہ میں صاحب نصاب بن گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے اور زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے رمضان کا مہینہ خاص نہیں ہے، لیکن سہولت کی غرض سے لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا. لوگوں نے اپنے حساب سے طے کر لیا اور ایسا طے کیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ جب رمضان آئے گا تبھی زکوٰۃ واجب ہوگی. تقریباً ہر آدمی یہی سمجھ بیٹھا ہے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اسے سہولت ہے کہ پورے سال میں کوئی بھی تاریخ وہ طے کر سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں صاحب نصاب بن گیا. اور جو تاریخ طے کرے گا اسی تاریخ کے مطابق اسے حساب ہر سال کرنا پڑے گا اور کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی. علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ محقق عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو ہجرت سے پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن اس کے تفصیلی احکام وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں. اس لیے یہ بھی کہنا درست ہے
کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہوئی، اور یہ بھی کہنا درست ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہر آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے جو عاقل ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو، اس کی ضروریات سے زائد اس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ صاحب نصاب پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ مال کون کون سے ہیں؟ مال تو چوپایوں اور جانوروں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس سے ہمارا سابقہ نہیں پڑتا، اس لیے اس کی گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا سابقہ ہے سونے اور چاندی سے، یا روپیہ سے، یا مال تجارت سے۔ یہ چار چیزوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، یعنی چار طرح کے مال ہمارے پاس عموماً ہوتے ہیں۔ یا تو ہمارے پاس سامان تجارت ہے، ساڑی ہے، یا پینٹ کی دکان ہے، کسی کے پاس پینٹ ہے، یا کپڑے کی دکان ہے، اس کے پاس کپڑے ہیں، یہ مال تجارت ہے۔ یا نقد روپیہ، یا سونا، یا چاندی۔ سونا اور چاندی چاہے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے زیورات میں ہو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئیں، اپنی دو بچیوں، دو عورتیں آئیں، ان دونوں نے سونے کے کنگن پہنے رکھے تھے، علیہما سواران من ذہب، ان دونوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا، کیا تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس سونے کے کنگن کی تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر زکوٰۃ نہیں نکالو گی تو کل قیامت کے دن یہ آگ کے انگارے بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، یہ سونے کے جو کنگن ہیں اس کی زکوٰۃ نکالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مشہور صحابیہ ہیں، ام المومنین ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے چاندی کا ایک چھلا پہن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ نے پوچھا، عائشہ کیا پہنی ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، میں نے چاندی کا چھلا پہنا ہے تاکہ آپ کے لیے زینت اختیار کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالو گی تو کل قیامت کے دن یہ آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ پتہ یہ چلا زیورات کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسری دلیل، قرآن کریم میں اب یہ مسائل بیان کرنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ بہت سارے گھروں میں غیر مقلدین کے یہاں رشتے ہوتے ہیں اور ان کے یہاں زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ واجب ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں،
مطلق کہا گیا ہے، سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں بشارت دیجئے تکلیف والے عذاب کی، دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت کے دن ان سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس تپائے ہوئے سونے اور چاندی سے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو داغا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم، ان کی پیشانی داغی جائے گی۔ وجنوبہم، ان کے پہلو کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فذوقوا، لہذا چکھو مزہ اپنے اس خزانے کا جسے تم جمع کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں مطلقاً کہا گیا ہے کہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہوں، کیا وہ بسکٹ ہوں، ڈلے ہوں یا زیورات ہوں، کس صورت میں ہے؟ قرآن خاموش ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ بھی سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں چاہے کسی بھی صورت میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باضابطہ نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو سونے اور چاندی کے زیورات ہیں، کیا یہ زیورات بھی کنز میں داخل ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی تم نے زکوٰۃ نکال دیا وہ کنز نہیں ہے، جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی وہ کنز ہے۔ لہذا سونا اور چاندی اگر ہمارے استعمال میں ہے، بطور زیور ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ بھی دینا واجب ہے، اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے، قرآن و سنت سے یہی چیزیں ثابت ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں، یہ آنکھ میں دھول جھونکنے جیسی بات ہے، شریعت کی غلط تشریح ہے اور شریعت کا غلط بیان ہے۔ صحیح تصویر یہی ہے کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ، کتنا مال میرے پاس ہو جائے تو میں صاحب نصاب بن جاؤں گا؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی اگر ہے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آج کی ڈیٹ میں، کل میں نے پتہ کیا تھا، 45,315 روپے ہے۔ اگر کسی کے پاس 45,315 روپے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ سونا کی مالیت تقریباً 5,62,000 کچھ روپے بن رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں سونا ہے، خالص سونا یا زیورات جو بھی، تو وہ شخص صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس کے اوپر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال تجارت ہو، جو تجارت میں اس نے لگا رکھا ہے، دکان کھولی ہے، لنگی کی دکان کھولی ہے اور اس میں لنگیاں ہیں، بنڈی ہے، کپڑے اور مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اگر اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور ایسا شخص کسی سے زکوٰۃ کا مال لے بھی نہیں سکتا ہے۔ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ اسی کو دینی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ اسے دینی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو گناہگار ہوگا۔
اپنا مال ہم کس طریقے سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے مال کی مالیت کیا ہے، اور اپنے مال کی مالیت ہم کب نکالیں، ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں عموماً مزاج یہ ہے کہ حساب لوگ نہیں کرتے، عمومی طور پہ، خاص طور سے بیٹھک والے جو گرستہ لوگ ہیں یا دکاندار لوگ ہیں، یہ لوگ پورا سال گزر جاتا ہے حساب نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ کچھ نیک لوگ ہوں گے جو حساب کرتے ہوں گے، ورنہ عمومی طور پر نہیں۔ ایک صاحب ہمارے محلے میں تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پوتے نے مجھ کو بیان کیا یہ واقعہ، اور بالکل سچا واقعہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رمضان قریب آ گیا تھا اور گدی پہ بیٹھے تھے، ساڑی اوڑی تہوائی جا رہی تھی، ان کے دادا آ گئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ ابے حساب کر لیا؟ ایک دم سچا واقعہ ہے، میں بتا رہا ہوں۔ کہا حساب کیا؟ کہا نہیں دادا ابھی تو حساب نہیں ہوا ہے۔ کہا بیٹھکا بند کرو، جب حساب نہیں کیے تو بیٹھکا کیوں کھولے ہو؟ بیٹھکا بند کرو، جب تک حساب نہیں ہو جائے گا، زکوٰۃ الگ نہیں کر لو گے، تب تک جو ہے بیٹھکا تمہیں نہیں کھولنا ہے۔ ایسے لوگ تھے، آج بھی ہوں گے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ عموماً لوگ حساب نہیں کرتے ہیں، آپ نے اندازے سے نکال دیا اور صحیح ابھی میں 28 رمضان کو ایک صاحب کے یہاں چندہ کرنے کے لیے گیا، بڑی رقم انہوں نے دیا، یہیں قصبے ہی میں، اور مجھ سے انہوں نے ایک بات کہی کہ مولوی صاحب پورے سال دیتا ہوں، کوئی دن خالی نہیں جاتا، اور کبھی زکوٰۃ کی رقم ختم نہیں ہو پاتی ہے، سال گزر جاتا ہے، اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے کہ ختم نہیں ہو پاتی ہے۔ اب آپ نے حساب کیا نہیں، آپ کو کیسے اندازہ لگے گا کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی؟ اگر حساب کریں گے تو پتہ چلے گا، حساب آپ نے نہیں کیا تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے حساب کرنا ضروری ہے، حساب کیے بغیر نہیں معلوم ہو سکے گا۔ آپ نے معمول یہ بنا لیا ہے کہ میں رمضان کی پہلی تاریخ سے نیا حساب شروع کروں گا زکوٰۃ کا، تو رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے آپ پر لازم ہے کہ اپنا پورا مال، پورا اسٹاک اور جو دوسروں کو دیا ہوا ہے سب جوڑ لیجئے، اور جوڑ کر جو آپ کے ذمے بن رہا ہے اس کی زکوٰۃ آپ الگ کر دیجئے، اور اس کو اپنے مال سے الگ کر کے اس کی زکوٰۃ نکال لیجئے۔ یہ ہے شرعی طریقہ، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور بالکل صحیح ارشاد ہے، آپ کے پاس 1000 تعویلیں ہو سکتی ہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے انکم ٹیکس ہمیں دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، میں پیسے ہی ادا کرتا ہوں، جی ایس ٹی کی رقم مجھ کو پہلے دینی پڑتی ہے، وہ میں پہلے ہی ادا کرتا ہوں۔ 2.5% اللہ تعالیٰ صرف مانگ رہے ہیں کہ 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو۔ وہ سال گزر جاتا ہے، میں زکوٰۃ نہیں دے پاتا ہوں۔ ہم لوگ مدرسے والے ہیں، سال گزر جاتا ہے، پورا ایک سال گزر جاتا ہے، اگلا رمضان آ جاتا ہے، لمبی رقمیں پڑی ہوتی ہیں، وصول نہیں ہو پاتی ہیں، بڑی بڑی مشکل سے زکوٰۃ کی رقمیں وصول ہوتی ہیں۔ تو جن عام لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ رہتا ہوگا؟ پورا سال گزر گیا، اپنا مال کی زکوٰۃ ہم نے نکالی نہیں، کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ظاہر ہے نہیں ادا ہو پائے گی۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، وقت پہ نکالی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اور دوسرا ارشاد یہ ہے، زکوٰۃ کا مال اصل مال میں مل جاتا ہے تو اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ جو میں کما رہا ہوں، دیکھیے قارون کی یہ سوچ تھی کہ جو میں کما رہا ہوں اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے کما رہا ہوں، یہ قارونی سوچ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ ایمان والوں کی سوچ یہ ہے، جو میرے پاس مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں کہا ہے کہ خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بازار میں 1000 دکانیں ہوں گی، لیکن 1000 دکانداروں میں سارے لوگوں کے یہاں کسٹمر نہیں آتے ہیں۔ کسی کی دکان خوب چل رہی ہے، کوئی بیچارہ وہی مال لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کے یہاں کوئی نہیں جا رہا ہے۔ خریدار بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے مال ہمارے پاس آ رہا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو ہمارا مال فروخت ہوتا ہے، نہیں چاہتے تو رک جاتا ہے۔ تو مال تو اسی کا دیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو، ہم 2.5% دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی 40 میں سے 1 روپیہ، 200 روپے میں 5 روپیہ، 200 روپے میں 5 روپیہ، 195 روپیہ اپنے پاس رکھو، 5 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ سال گزر گیا اور ہماری زکوٰۃ نہیں نکلی، کیوں؟ کہیں گے مال فروخت نہیں ہو رہا، اسٹاک پڑا ہوا ہے۔ پھر جی ایس ٹی کیسے دے رہے ہو بھائی؟ اور انکم ٹیکس کیسے دے رہے ہو؟ وہ بھی تو دیا جا رہا ہے، اور جہاں دینے کے تقاضے ہوں گے وہاں پر دیا جائے گا۔ پھر مال کی زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ مال کی زکوٰۃ دینا بھی تو لازم ہے، اللہ کا فرض ہے، اور نہ دینے پر بڑی وعیدیں ہیں۔ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالی جائے۔ کیسے نکالنا ہے آپ حضرات جانتے ہی ہیں، اگر کسی کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو میں بیٹھوں گا، چاہیں گے تو معلوم کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔